میم میم، بات سنیں، کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ تانیہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک انتہائی نفیس اور ہینڈسم لڑکا جس کی عمر اندازاً 26 یا 27 سال ہوگی، اس نے اسے آواز دی۔ تانیہ مڑی اور کچھ قدم اس کی جانب بڑھی۔ میم، میں سر عمر ہوں، آپ کے بیٹے حمزہ کا کلاس ٹیچر۔ یہ اس کی نوٹ بک میرے پاس تھی، یہ آپ اسے دے دیں اور کل اسے لازمی اسکول بھیجیں، کل بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ تانیہ نے اس سے نوٹ بک لی اور واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تمام راستے وہ اس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار رہی اور گھر پہنچ کر بھی اس کا موڈ نہ جانے کیوں بے حد خوشگوار تھا۔ ایک عجیب سا احساس، ایک خوشی اس کے اوپر طاری تھی جسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ تانیہ کے دو بچے تھے، حمزہ اور سندس، اور دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ 36 سال کی عمر میں بیوہ ہو کر اپنے بچوں کی ساری ذمہ داریاں وہ خود ہی نبھا رہی تھی۔ زمینوں اور دکانوں سے اتنا کرایہ آ جاتا تھا کہ اس کی اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ بے انتہا خوبصورت اور اچھی شخصیت کی حامل تانیہ کے دل پر کسی نے اس طرح جادو نہ کیا تھا جو آج سر عمر کی شخصیت سے ہوا۔ ہر روز جیسے ہی بچوں کو گیٹ کے اندر کرتی، سر عمر سے آنکھیں چار ہو جاتی اور وہ سلام کرتی اور سر عمر بھی انتہائی خوش دلی سے اور عاجزی سے سلام کا جواب دیتے۔ ایک ہفتہ اسی خماری میں گزر گیا کہ روز سر کا دیدار ہوگا، مگر اگلے ہفتے جب وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی تو گیٹ پر سر عمر نہ تھے۔ ظاہر ہے اب ان کی ڈیوٹی ہی نہیں تھی۔ پھر بھی وہ گیٹ کے اندر پر امید نظروں سے دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں سے وہ نظر آ جائے۔ دن گزرتے گئے اور ایک عجیب سی کشمکش اور ایک عجیب سی چبھن تانیہ کے دل میں ہر وقت موجود رہتی۔ اب بچوں کے مڈ ٹرمز اسٹارٹ ہو گئے تھے۔ آج حمزہ کا اردو کا پیپر تھا۔ نہ جانے کیوں تانیہ کی صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ اسکول شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ حمزہ کی تیاری بہت اچھی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ دیر ہو گئی ہے تو وہ رونے لگا کہ اب مجھے سر پیپر نہیں کرنے دیں گے، اسکول سے چھٹی ہو جائے گی۔ تانیہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے اسکول فون کیا تو کلرک نے انہیں سر عمر کا نمبر دے دیا اور کہا کہ میم آپ بچے کے کلاس ٹیچر سے خود بات کر لیں۔ تانیہ نے بتایا کہ نمبر پہ کال کی تو سر عمر نے فون پک کیا۔ تانیہ نے بتایا کہ اس کی آنکھ دیر سے کھلی اور حمزہ بہت اپسٹ ہے، آپ پلیز اس کا پیپر لے لیں، میں ابھی 5 منٹ میں اسے اسکول ڈراپ کر دیتی ہوں۔ سر عمر نے بہت ہی عزت و احترام سے بات کی کہ میم کوئی ایشو نہیں، آپ بچے کو اسکول ڈراپ کر دیں۔ رات ہوئی تو تانیہ کو خیال آیا کہ اس کے پاس تو اس کا نمبر آ گیا ہے جس کے لیے اس کا دل صبح شام دھڑکتا ہے۔ سو تانیہ نے تھینکس کا میسج کیا اور سر عمر نے بھی موسٹ ویلکم کا آنسر دے دیا۔ تانیہ بہت خوش اور مطمئن تھی کہ اب اس طرح چلیں کانٹیکٹ میں تو رہے گا۔ کچھ دن کے بعد حمزہ اور سندس اسکول سے گھر آئے تو حمزہ نے کہا کہ کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ تانیہ نے وجہ پوچھی تو حمزہ نے کہا کہ سر عمر کی جگہ اتنے گندے ٹیچر آئے ہیں، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سر عمر کی جگہ؟ تانیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ حمزہ نے روٹھے انداز میں بتایا کہ وہ تو پچھلے ہفتے ہی اسکول چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب ان کی جگہ نیو ٹیچر آئے ہیں۔ تانیہ کو دھچکا سا لگا اور غصے سے بولی، حمزہ تم نے مجھے اسی دن کیوں نہیں بتایا؟ بولو کیوں اتنی اہم بات تم نے مجھے نہیں بتائی؟ حمزہ اپنی مما کا منہ دیکھنے لگا کہ بھلا اس میں اتنی اہم بات کیا ہو سکتی ہے۔ تانیہ کو احساس ہوا کہ بچوں کے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے، کبھی کوئی نیا ٹیچر آتا ہے تو کوئی پرانا چلا جاتا ہے، وہ کیوں اتنا غصہ ہو رہی ہے۔ پورا دن وہ بے چین اور پریشان پھرتی رہی کہ نہ جانے کیا وجہ ہوئی ہوگی جو وہ اسکول چھوڑ کے چلے گئے۔ کہیں اس کا دور ٹرانسفر نہ ہو گیا ہو، کہیں اس کی شادی نہ ہو گئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسے ایسا لگا جیسے کہ اگر اس کو یہ بات پتہ نہ چلی تو اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے فون اٹھایا اور سر عمر کو کال ملا دی۔ دوسری طرف وہی دلکش لہجہ، وہی پرسکون آواز۔ ہیلو، میں تانیہ بات کر رہی ہوں۔ وہ میرا بیٹا حمزہ بہت اپسیٹ ہے، اس نے آج ہی بتایا کہ آپ اسکول چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ حمزہ اتنا پریشان ہے کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ دوسری طرف سے دھیمی آواز آئی کہ مس تانیہ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اور دونوں مسکرا دیے۔ یوں بات چیت کا سلسلہ چل نکلا۔ دونوں میں قربت اس حد تک بڑھ گئی کہ بند کمروں میں ملاقاتیں ہونے لگیں۔
تانیہ نے دل ہی دل میں عمر کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا اور اسے پوری امید تھی کہ جلد ہی وہ اس سے شادی کر لے گا۔ وہ دل کو بہلاتی کہ یہ سب کچھ جائز ہو جائے گا، کہ چھپ چھپ کے ملنا، اس پر اپنا تن من قربان کر دینا، یہ سب کچھ اسی کا تو ہے اور جلد ہی وہ اس کا شوہر بن جائے گا۔ اس طرح 5 ماہ گزر گئے۔ ان 5 ماہ میں نہ جانے وہ کتنی بار سر عمر اور تانیہ نے ایک ساتھ راتیں گزاری۔ بچے سو جاتے تو وہ تانیہ کے گھر آ جاتا اور صبح صبح ہی نکل جاتا۔ ایک دن عمر کی باہوں میں لیٹی تانیہ نے کہا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ سر عمر نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ ممکن نہیں ہے میری جان۔ یہ سننا تھا کہ تانیہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب، کیوں ممکن نہیں؟ دوسری طرف سر عمر انتہائی مطمئن انداز میں بولا، میری جان، میری تو فیملی ملک سے باہر ہوتی ہے، وہاں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں۔ میری دادی پاکستان میں اکیلی اور بیمار تھی، میں ان کے پاس ان کی دیکھ بھال کے لیے 2 سال پہلے آیا تھا۔ 5 ماہ پہلے جب میں نے اسکول سے ریزائن کیا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میرا یہاں رہنا بے مقصد تھا، سو میں نے واپس جانا تھا، مگر انہی دنوں آپ سے مانوسیت اور پیار کا سلسلہ شروع ہو گیا اور میں آپ کی خاطر 5 ماہ ادھر رک گیا، کیونکہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تانیہ حیرت سے یہ سب کچھ سن رہی تھی اور اس کی زبان پہ جیسے تالا لگ گیا ہو۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے بھی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ سر عمر بول رہے تھے کہ دیکھو تانیہ، ادھر میری فیملی ہے، میرا بزنس ہے، میرے بچے اسکول جاتے ہیں اور میں وہاں کا نیشنلٹی ہولڈر ہوں۔ اب پاکستان میں کوئی بھی نہیں رہا اور اب اگر میں گیا تو شاید ہی میں کبھی واپس آؤں، مگر ہاں، تم بلاؤ گی تو میں ملنے ضرور آ جایا کروں گا۔ سر عمر شرارت سے مسکرائے۔ تانیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ کس امید پر اپنا سب کچھ لٹاتی رہی۔ حیرت ہے، کبھی وہ اپنے وجود کو دیکھتی اور کبھی اپنے آپ کو سوچتی۔ وہ برہنہ حالت میں ایک اجنبی کی باہوں میں تھی۔ اسے خود سے نفرت ہونے لگی، اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کانپتی آواز میں کہا، عمر، مجھے گھر جانا ہے، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، کل بات ہوگی۔ اپنے گندے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ باہر کی طرف بھاگی، گاڑی میں بیٹھی اور تمام راستے وہ روتی ہوئی گھر چلی گئی اور گھر جاتے ہی ایک بے جان وجود کی طرح بستر پر گر گئی۔ اس کا دل چاہا اس کے غلیظ وجود کو گدھ اور آوارہ کتے نوچ نوچ کے کھا جائیں۔ ایک لاش کی طرح وہ بستر پر گھنٹوں پڑی رہی اور ندامت کے آنسو اس کے تکیے کو بھگوتے رہے۔